جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحمد الله العلي العظيم ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان. میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے جب کسی عالم دین بزرگ کا انتقال ہوا ہو اور کفن دفن سے پہلے ہی سینکڑوں مدرسوں میں ایصال ثواب کے انتظام کیا گیا ہو، اتنی مقدار میں تعزیت پیش کی گئی ہو اور ان کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا گیا ہو، تھوڑی ہی دیر میں سوشل میڈیا پر مضمون کا انبار لگ گیا. اشرف عثمانی دیوبندی کا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو دلوں کو جھنجھوڑ دے گی. ملاحظہ فرمائے. ایک نسبت، ایک روایت، ایک چراغ رخصت ہوا. اشرف عثمانی دیوبندی. خبر کسی تیز آندھی کی مانند آئی، خاموش لمحوں کو چیرتی ہوئی. دل نے ماننے سے انکار کیا مگر حقیقت نے آنکھوں کے کناروں پر نمی رکھ دی. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے. یوں لگا جیسے ذکر کی محفل سے ایک آہستہ آواز اٹھ کر خاموش ہو گئی ہو، جیسے دلوں کو جوڑنے والا کوئی نرم ہاتھ اچانک چھوٹ گیا ہو. وہ فقط ایک فرد نہ تھے، ایک کیفیت تھے. ان کی گفتگو میں لفظ کم اور اثر زیادہ ہوتا تھا. گفتگو میں خطابت کا شور نہیں بلکہ دل میں اتر جانے والی خاموش سی ضرب ہوتی تھی. وہ شریعت کے چراغ کو ہاتھ میں لے کر طریقت کے راستوں پر چلتے تھے. نہ افراط نہ تفریط، صرف اعتدال، فقط اخلاص. ان کی آنکھوں میں آخرت کی فکر جھلکتی تھی اور لہجے میں امت کا درد. وہ نفس کے شور میں دبے ہوئے دلوں کو خاموشی کا ہنر سکھاتے تھے. ان کی مجلس میں بیٹھ کر آدمی خود سے ملتا تھا، اپنی کمزوریوں، اپنی لغزشوں اور اپنی امیدوں سے. وہ نہ کرسی کے طالب تھے نہ شہرت کے اسیر. خانقاہ ان کے لیے محل نہ تھی بلکہ ایک پناہ گاہ تھی جہاں ٹوٹے ہوئے دل مرمت ہو کر لوٹتے تھے. ان کے ملفوظات میں نہ تصنع تھا نہ بناوٹ، بس سچ تھا، کڑوا سہی مگر شفا بخش. دیوبند کے ایک مدرسے میں منعقدہ سیمینار کے دوران جب یہ خبر پہنچی تو لگا جیسے لفظوں نے بھی سوگ اڑ لیا ہو. زبان تعزیت پر آمادہ تھی اور دل انکار پر. یہ صرف ایک عالم یا صوفی کا انتقال نہ تھا، یہ عہد خاموش اصلاح کے ایک امین کی رخصتی تھی. حضرت کے بعد ہندوستان میں ان کے فیض کے امین بھی موجود ہیں. جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند، اور حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، ان کے ممتاز خلفاء میں شمار ہوتے ہیں. ان کے علاوہ بھی خواص و عوام کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو ان کے دستے حق پر بیت رہی اور جن کے قلوب آج بھی ان کی نسبت سے آباد ہے. میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ حضرت کی دیوبند آمد کے موقع پر مجھے ان کے دیدار کا شرف قریب سے حاصل ہوا. وہ چند لمحوں کی ملاقات تھی مگر اس میں ایسی تاثیر تھی جو برسوں کے تعارف پر بھاری پڑتی ہے. ان کی شخصیت میں اس درجہ متاثر ہوا کہ اگر میں پیری مریدی کا قائل ہوتا تو بیعت سے دامن بچانا میرے لیے ممکن نہ رہتا. ان کا چہرہ، ان کی خاموش نگاہ اور ان کی متانت بھری نشست، سب کچھ دل پر نقش ہو گیا. آج دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں ایک گہری المنا کی طاری ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا نے بھی سوگ اوڑھ لیا ہو. حضرت مولانا سلمان بجنوری کے اشک سیل رواں بن کر بہہ رہے ہیں اور ان سے وابستہ تمام متوسلین صدمے سے نڈھال ہے. یہ صرف ایک شیخ کی جدائی نہیں، یہ ایک روحانی سایہ کے اٹھ جانے کا غم ہے. دیوبند کے علمی و روحانی افق پر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی شخصیت اسلاف دیوبند کا جیتا جاگتا نمونہ تھی. ان کے وضع قطع، طرز نشست و برخاست، گفتار کی سادگی اور فکر کی
گفتار کی سادگی اور فکر کی پختگی میں اکابر دیوبند کی خوشبو رچی بسی تھی۔ وہ نہ صرف فکر دیوبند کے امین تھے بلکہ اس کے عالمی ترجمان بھی، ایسے ترجمان جو نعروں سے نہیں، اپنے عمل، اپنے اخلاص اور اپنی نسبت علم و تصوف سے بات کرتے تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھ کر محسوس ہوتا تھا کہ دیوبند کوئی جغرافیہ نہیں، ایک مزاج ہے، ایک تہذیب ہے جو شریعت کی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو کر طریقت کے لطیف آداب سکھاتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ دیوبند کی روایت جامد نہیں، زندہ اور متحرک ہے، اور یہی سبب ہے کہ ان کی رخصتی کو آج دارالعلوم دیوبند کے صحن میں محض ایک فرد کا ساحہ نہیں بلکہ ایک روشن روایت کے خاموش ہو جانے کا احساس سمجھا جا رہا ہے۔ اب ایسا بزرگ جس کے چہرے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جائے، جس کی خاموش موجودگی بھی دلوں کی اصلاح کر دے، شاید اب دوبارہ میسر نہ آ سکے۔